تین دوست قاضی صاحب کے سامنے فیصلے کے منتظر تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے انوکھی نوعیت کا مقدمہ تھا جس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ مقدمے کی اصل حقیقت کچھ یوں ہے: چند دن قبل یہ تینوں دوست عبید اللہ، عبداللہ اور لقمان ایک ساتھ کمرے میں بیٹھ کر شطرنج کھیل رہے تھے۔ دو دوست کھیل میں مصروف تھے جبکہ تیسرا بھی ان کے ساتھ کھیل میں جڑا ہوا تھا۔ اچانک کھیل کے دوران شطرنج کا ایک مہرہ غائب ہو گیا۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، کمرے کی ہر چیز اچھی طرح اور کئی بار تلاشی لی گئی لیکن مہرہ نہ ملا۔ اب اگر وہ کہیں نہیں تھا تو وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کی عزت اور تکریم اور گہری دوستی کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو ہرگز الزام نہ دیا۔ نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کی تلاشی لے جائے، صرف یہ سوچ کر کہ دوسرا دوست اس الزام تلاشی کا برا نہ مان جائے۔ وہ تینوں دوست بہت سمجھدار اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، لہٰذا انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شاہی دربار کے ایک خاص مشیر سے رجوع کیا کہ وہ ان کا مسئلہ حل کریں۔ لیکن انہوں نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ جان جائے کہ مہرہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے تو وہ بآواز بلند ان کا نام نہ لے۔ ایسا کرنے سے وہ دوست توہین محسوس کرے گا۔ اب وہ تینوں دوست شاہی دربار کے اعلیٰ عہدیداروں کے بیٹے تھے، لہٰذا شاہی مشیر نے سوچا کہ وہ جس کا بھی نام لے گا اسے اس کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ بس اس نے ہار مان لی اور ان تینوں دوستوں سے کہا ڈالا، معاملہ بہت سنگین ہے، بہتر ہوگا کہ تم لوگ قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر چلے جاؤ، وہی آپ کا معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ اب یہ تینوں تو اپنا سارا ماجرا بیان کر کے قاضی کے سامنے موجود تھے۔ قاضی صاحب نے گہری سوچ میں خاموشی سے بیٹھنے کے بعد ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سناتا ہوں، آپ لوگ میری بات غور سے سنیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست تھے اور وہ ایک ہی شہر میں رہا کرتے تھے اور ایک ہی ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے نفع نقصان میں ہر دوسرے کا ساتھ دیتے۔ جب کوئی خاندانی پریشانی آتی تو تب بھی سگے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ ایک کا نام آفتاب جبکہ دوسرے کا نام زبیر تھا۔ ایک دن آفتاب کے والد نے اچانک اسے ایک وراثتی جائیداد میں ملنے والی زمین پر جو کہ شہر میں تھی کاشتکاری کے لیے وہاں جانے کا حکم کر ڈالا۔ وہ اپنے والد کی وجہ سے مجبور دوسرے شہر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور یوں دو دوست بچھڑ گئے۔ آفتاب نے جانے سے پہلے زبیر سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اب ہر پل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو خط کے ذریعے اپنے خیالات سے آگاہ کرتے رہیں گے اور کبھی ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور یوں آفتاب زبیر سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ہر پل یاد کرتے، خطوط کے ذریعے ایک دوسرے کی خبر رکھتے۔ ایک بار زبیر نے آفتاب کو خط میں لکھا کہ میں اس سال حج کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر ممکن ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ اس نیک فریضے کی ادائیگی کے لیے چلے۔ جب آفتاب نے یہ خبر سنی تو بے حد خوش ہوا، لیکن جو زبیر نے اس حج کی ادائیگی کی دعوت دی تھی اس کے جانے میں آفتاب بہت پریشان ہوا، کیونکہ ان کے علاقے میں شدید سیلاب آ جانے کی وجہ سے اس کی فصل پوری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ اس دوران سخت محنت کرنے کی وجہ سے آفتاب بھی بیمار ہو چکا تھا۔ اب اگر وہ سب زبیر کو بتا دے گا تو وہ پھر پریشان ہوگا، لیکن اس نے اس سے جھوٹ نہ بولنے کا بھی وعدہ کیا تھا، اس لیے اس نے اسے سب حقیقت بتا دی۔ ادھر زبیر حج کی تیاری میں مصروف تھا، لیکن جیسے ہی اسے آفتاب کا خط ملا وہ اسے بڑھ کر بےتاب ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام جمع پونجی جو اس نے حج کے لیے جمع کی تھی اپنے ہمراہ اور دوست آفتاب کے آبائی شہر کی جانب روانہ ہو گیا، اور روانہ ہونے سے قبل اس نے آفتاب کو خط کے ذریعے اپنی آمد کے بارے میں آگاہ کیا اور تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو۔ زبیر نے اپنا کچھ ضروری سامان اور نقدی اپنے ساتھ لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت طویل تھا، اسے جانے میں کئی دن لگ گئے، حتیٰ کہ راستے میں کئی بار پڑاؤ کرنا پڑا، مگر اب اس کا سفر ایک گھنے جنگل میں سے تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کہیں پڑاؤ نہیں ڈالے گا، وہ جلد ہی سفر کر کے جنگل سے باہر نکل جائے گا۔ اس طرح وہ مسلسل دن بھر سفر کرتا رہا اور رات ہو گئی۔ رات کا دوسرا پہر وہاں بہت درختوں کے گھنے جھنڈ میں سے 6 آدمی گزر رہے تھے۔
کہ اچانک وہ ان کے سامنے نمودار ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں تیر کمان، چاقو اور لاٹھیاں موجود تھیں۔ انہوں نے زبیر کو روک لیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا تو اسے پتا چلا کہ وہ سب ڈاکو ہے۔ ان کے سردار نے آگے بڑھ کر وہ سب کچھ ان کے حوالے کر دینے کا کہا۔ زبیر رونے لگا اور منت سماجت کرنے لگا، لیکن سردار نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اپنے سفر کا سارا ماجرا سمجھایا کہ وہ کیسے حج کے لیے جا رہا تھا اور اب ان پیسوں سے اپنے بھائی جیسے دوست کی مدد کرنے جا رہا ہے۔ زبیر نے ڈاکوؤں کے سردار سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دوست کے پاس جائے گا اور اسے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوئی اسے دے کر وہ باقی رقم لے کر ایمانداری سے ان کے حوالے کر دے گا۔ وہ انہیں وہ سارے پیسے دے دے گا، پھر اگر وہ اسے قتل کرنا چاہے تو کر دے۔ سردار اس کی بات سن کر اور اس کے وعدے پر راضی ہو گیا۔ اس طرح وہ اپنے سفر پر ایک بار پھر روانہ ہو گیا۔ ادھر جب آفتاب کو زبیر کا خط ملا تو وہ مارے خوشی کے زبیر سے ملنے کے واسطے اور اسے سیلاب کی وجہ سے کٹھن راستوں سے حفاظت سے لانے کے لیے لینے چل پڑا۔ آفتاب بیمار تو پہلے ہی تھا، اس سے راستوں کی دشواریاں برداشت نہ ہو سکی اور وہ ایک کھائی میں گرنے سے چل بسا۔ دوسری جانب زبیر آفتاب کے گھر پہنچا اور اسے آتے ہی دردناک حادثے سے دوچار ہونا پڑا تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور بہت رویا۔ وہ مارے شدید غم کے واپس لوٹ گیا۔ اب اسے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جانا تھا۔ زبیر اپنی ساری رقم لے کر ان کے پاس چلا گیا اور اسے جا کر اپنی دردناک کہانی سے آگاہ کر دیا۔ سعدی کہنے لگا، تم لوگ میری رقم لے لو اور مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں اپنے دوست کے غم میں جینا نہیں چاہتا۔ زبیر اور آفتاب کی داستان سن کر ڈاکو کے سردار نے اسے بخش دیا اور اس سے کہا کہ اب وہ اس کا دوست اور بھائی ہے، وہ اسے آفتاب جیسا پائے گا۔ اس نے ساری کی ساری رقم واپس لوٹا دی اور اسے وہیں سے حج کے لیے روانہ کر دیا اور کہا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اس کا غم کم ہو جائے گا۔ یہ کہانی سنا کر قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر چند لمحوں کے بعد انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے تینوں دوستوں عبید اللہ، عبداللہ اور لقمان سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ، ابھی ابھی میرا قصہ جو میں نے تمہیں سنایا ہے، اس کے نزدیک سب سے بڑی قربانی کس دوست نے دی؟ لقمان نے کہا، زبیر نے، کہ اس نے اپنے دوست کی خاطر اپنا حج ملتوی کر دیا۔ عبداللہ نے کہا، میرے نزدیک آفتاب نے، جس نے اپنے دوست کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ عبید اللہ نے کہا، میرے نزدیک تو ڈاکوؤں کا سردار سب سے بڑھ کر رہا، جس نے زبیر کے وعدے پر اطمینان کیا اور پھر اس کے غم کو سمجھا۔ تینوں دوستوں کا جواب سن کر قاضی صاحب نے ان کے مقدمے کا معاملہ حل کرتے ہوئے کہا، شطرنج کا مہرہ عبید اللہ کے پاس ہے۔ قاضی کی بات سن کر عبید اللہ نے مہرہ اپنی جیب سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ سب حیران ہو گئے کہ قاضی صاحب نے کیسے یہ معاملہ حل کیا۔ انہوں نے کہا، عبداللہ نے زبیر کو اچھا سمجھا، جبکہ عبید اللہ کے نزدیک پورے قصے میں ڈاکو کا سردار سب سے اعلیٰ نکلا، بس جس کی سوچ جیسی ہوتی ہے ویسوں سے یہ صحبت رکھتا ہے۔ اور عبید اللہ کے جواب سے میں نے اندازہ لگایا کہ شطرنج کا مہرہ بھی اسی نے چرایا ہے۔ اس طرح ان کا مقدمہ حل ہو گیا۔ محترم دوستوں، کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ جیسے انسان کی سوچ ویسی اس کی شخصیت۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔